بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بنجر اور پتھریلی زمین میں کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ رکھ کر کچھ کہے سنے بغیر واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے بے قراری سے پوچھا، اے اللہ کے مقرب بندے، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سہارے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور آب زمزم سے متعلق ہے۔ اس ایمان افروز واقعے کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل آقی وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین، کنعان شام میں قحط کے آثار ختم ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سارہ علیہ السلام، بھتیجے لوط علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے شام واپس آ گئے۔ شاہ مصر نے بیل، گائے، بکریوں کے ریوڑ اور بہت سے غلام اور کنیزیں آپ علیہ السلام کو ہدیہ کی تھیں۔ وسائل کی فراوانی اور مویشیوں کی کثرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت سارے مویشی اور مال و اسباب دے کر حق اور وحدانیت کے مشن کو پھیلانے کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دریائے اردن کے کنارے سدوم اور عجورہ کی بستیوں کے قریب قیام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت ایل چھوڑ کر ہیبرون کے علاقے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 سال کے تھے، لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں صاحب اولاد ہونے کی دعا کی، اے میرے رب، بخش مجھے کوئی نیک بیٹا۔ پھر ہم نے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں شمعین رکھا، جو بعد میں کثرت استعمال سے اسماعیل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیار تھا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، گود میں لیے رہتے تھے اور اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ یہ بات حضرت سارہ علیہ السلام کی برداشت سے باہر تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا اختلاف ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، مگر دونوں بیگمات میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اکلوتے بیٹے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام وادی القرا میں پہنچے تو ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا۔ بنجر اور پتھریلی زمین میں کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ رکھ کر کچھ کہے سنے بغیر واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے بے قراری سے پوچھا، اے اللہ کے مقرب بندے، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سہارے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، یہی حکم ہے۔ پاک باطن خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام بولیں، آپ تشریف لے جائیں، بے شک اللہ ہمارا کفیل ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مشکیزہ کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو شیر خوار بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا۔ جنگل بیابان میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام دوڑتی ہوئی قریبی پہاڑی پہ گئیں کہ شاید پانی مل جائے، مگر خشک پتھروں کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ بچے کی تنہائی کا خیال آیا تو بھاگ کر نیچے واپس آئیں۔ شیر خوار بچہ بھوک و پیاس کی شدت سے بلک رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی کئی وقت سے بھوکی اور پیاسی تھیں۔ کمزوری کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا، لیکن بے قرار ہو کر دوسری طرف کی پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید آس پاس کسی آبادی کا نام و نشان مل جائے یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آ جائے۔ دور پاس ہر طرف ریت کے اڑتے ہوئے بگولوں کے سوا کچھ نہ تھا۔
وہاں سے پلٹ کر پھر بچے کے پاس واپس آئیں۔ اسماعیل علیہ السلام رو رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پھر دل گرفتہ ہو کر پہاڑ کی طرف بھاگتی ہوئی گئیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بے قراری کے عالم میں دونوں پہاڑیوں کے مابین 7 چکر کاٹے، لیکن پانی نہیں ملا۔ تو 7ویں مرتبہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو دیکھا جس جگہ بچہ روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلایا۔ پانی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پتھر اور مٹی سے پانی کے گرد منڈیر بنا دیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ چند دنوں کے بعد اس طرف سے ایک قافلہ گزرا۔ ریگستان میں پانی دیکھ کر بنو جرہم کا قافلہ رک گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پانی استعمال کرنے اور قیام کرنے کی اجازت لی اور اشیاء خورد و نوش کی صورت میں معاوضہ ادا کیا۔ قبیلے کے لوگوں نے یہاں مکان بنا لیے۔ قافلے گزرتے تو آبادی دیکھ کر یہاں پڑاؤ ڈال لیتے۔ رفتہ رفتہ یہ جگہ آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے، لیکن بیوی بچے سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ آتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی تو ختنہ کا حکم نازل ہوا، جیسا کہ فرمایا گیا، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد میں تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے فرزند نرینہ کا ختنہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی کہ آپ علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے لخت جگر کو سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔